جس شخص نے بھی، جس مرد اور عورت نے، بوڑھے بچے جوان نے، پڑھے لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جس نے بھی اللہ کو راضی رکھا، رب کو خوش کرتا رہا، رب کی رضا کا طلبگار رہا، اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا اور اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دے گا، لوگ بھی راضی ہو جائے۔ فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے یہ آزادی کی جگہ ہے، جنت ہے، پارک ہے، باغ ہے۔ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہمارے ملک میرا جسم میری مرضی، حقوق نسواں کی چھتری تلے خواتین کی عزتوں کو تار تار کرنا، ان کو مارکیٹ کی زینت بنا دینا، یہ معاشرے کا آج طرز عمل ہے ہمارا۔ لیکن اللہ فرماتے اولئک کالانعام، یہ دین کے باغی، رب کے نظام کے باغی، اسلام دین سے آزاد جانوروں سے بھی بدترین ہیں، کہ جانوروں کے بھی کوئی قاعدے کلی ہوتے ہیں، ان کے نہیں۔ اور جو غلام اور نوکر کھائے اپنے مالک کا، پہنے اپنے مالک کا، رہائش اس کی دی ہوئی استعمال کرے، اور پھر اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کرے یا خوش کرے، اس سے بڑا بے وفا، اس سے بڑا بے وقوف، اس سے بڑا غدار کوئی شخص نہیں ہوتا۔ اور ہم میں سے اگر کوئی پوچھے کہ اگر کسی نوکر یا غلام کا، ملازم کا اپنے مالک کے ساتھ یہ طرز عمل ہو تو آپ کا کیا خیال ہے، تو بے دین سے بے دین شخص بھی کہے گا کہ یہ اس کا عمل، یہ وفاداری نہیں، بے وفائی ہے، اس کی خیر خواہی اور ہمدردی نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ غداری ہے۔ تو میرے بھائیوں، مومن کے پیش نظر ہمیشہ اپنے خالق کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے خوش نصیب، خوش بخت ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یشری نفسہ، انہوں نے اپنا آپ بیچ ڈالا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، کہ یار ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ فتح میں اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ساتھ دینے والے، ان کے قافلے میں چلنے والے، کافروں پر کوہ گراں ہیں، آپس میں بڑے نرم دل اور محبت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھو گے دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پر یہ سوار، راتوں کو مسلح کی پیٹھ آباد کرنے والے۔ کوئی رکوع کی حالت میں آپ کو ملے گا دن اور رات، کوئی قیام میں آپ اس کو پاؤ گے سجدن، اور کبھی آپ اس کو سجدے کی حالت میں پاؤ گے۔ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے خوگر ہیں، یہ اپنے رب کے کو خوش کرنے کے طلبگار ہیں۔ ان کا مقصد فضلا من اللہ رضوان اور کچھ بھی نہیں ہے۔
ہمیشہ عبادت، جہاد فی سبیل اللہ، تقوی اور پرہیزگاری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یبتغون، اور مقصد اس کا کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، فضلا من اللہ و رضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی ہے، رب راضی ہو جائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آپ ان کو پاؤ گے کبھی یہ غریبوں کو کھلا رہے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، مسکینوں کو کھلا رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کیوں یہ کام ایسا کرتے ہیں؟ یہ اپنا پیسہ بھی اور دوسروں کا بھی، یہ کیوں دوسروں کے کا پیٹ بھر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور یہ کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اے غرباء و فقراء اور مساکین، اے قیدیوں، لا نرید منکم جزاء، ہم آپ سے بدلے کے خوگر نہیں ہیں، مطلبگار نہیں ہیں، ولا شکورا، اور نہ ہم اس لیے آپ کو کھلاتے ہیں کہ آپ ہمارے بندے بن کر رہو، احسان مند بن کر رہو، ہمارا شکریہ ادا کرو، نہیں، ہم اپنے رب کے لیے، اپنی رب کی رضا کے لیے ہم نے آپ کو کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن وہ چین بے جبی جہنم، سخت ترش رو جہنم، شرہ مستطیرہ، جس کا شر اور جس کی پکڑ دکڑ ہر سو پھیلی ہوئی ہوگی، ہم اس دن سے ڈر کر رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو بدلہ دیا ہے، جزاءً بدلہ دیا ہے، جو انہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی پرواہ نہیں کی، آج جنت اور حریرہ ریشم کا لباس ان کو پہنایا جائے گا اور باغات میں داخل کر دیا جائے گا۔ رب کی رضا، ہمیشہ رب کی رضا، رب کی خوشنودی۔ سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے، یہ سورہ قتال بھی ہے، یہ سورہ جہاد بھی ہے، اس سورت نے منافقین کی دجل اور فریب کاریوں سے بھی پردہ اٹھایا ہے اور ان کا انجام بھی ہمیں بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش اے مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، آپ وہ منظر دیکھ لو جب فرشتے توفتہم الملائکۃ، فرشتے ان منافقین کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے، ان کو موت کی وادی میں دھکیل رہے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھ پر وہ لاتیں اور مکے مار رہے ہوں گے۔ کیوں؟ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اس چیز کی پیروی کی، ہمیشہ اس چیز کے پیچھے لگے رہے، ما اسخط اللہ، جس نے اللہ کو ناراض کیا، جو چیز بھی اللہ کی ناراضگی کا باعث تھی، جو کام بھی رب کی ناراضگی کا سبب تھا، اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے وہ اختیار کیا، وہ عمل کیا، دنیا کو
وہ حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کو سمیٹنے کے لیے، دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے، کافروں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، اور ہمیشہ رب کی رضا یہ کو ناپسند جانتے رہے، اس سے بھاگتے رہے۔ اگر جہاد سے راہ فرار اختیار کرتے تھے تو اس لیے کہ کہیں ہمارے چہرے زخمی نہ ہو جائیں، ہماری پیٹھ پر کہیں تیر تفنگ کا زخم نہ آ جائے، اور کہیں کوئی تلوار اور نیزے بھالے سے ہمارے جسم کہیں چھلنی نہ ہو جائیں۔ یہ دنیا کے مفاد کے لیے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان رہ کر یہ اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ آج فرشتے موت کے وقت ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر مکے اور لاتے ماریں گے کہ انہوں نے ہمیشہ رب کی رضامندی کو چھوڑ دیا اور رب کو ناراض کرنے کا جو اسباب اور وسائل تھے وہ اختیار کرتے رہے اور اسی کی پیروی کرتے رہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، نتیجہ یہ نکلا ان کی ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سب تباہ و برباد ہو گیا، باطل ہو گیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان منافقین کا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ رب کی رضا، رب کی خوشنودی، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اماں جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاہ، جامع ترمذی میں یہ خط موجود ہے۔ واقعہ شام سے خط لکھا، یا امتا، اماں جان کوئی نصیحت مجھے کرو، یہ خلیفۃ المسلمین، لاکھوں مربع میل کا، عرب و عجم کا یہ خلیفہ ہے، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ، کاتب وحی۔ فرمایا کو نصیحت کرو لیکن مختصر کرنا، جو پلے باندھ لو، حرز جان بنا لو۔ خط ملا اماں جان کو، ام المومنین کو، انہوں نے خط کا جواب دیا، سلام علی من اتبع الہدی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، من، جس شخص نے بھی، جس مرد اور عورت نے، بوڑھے بچے جوان نے، پڑھے لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جس نے بھی اللہ کو راضی رکھا، رب کو خوش کرتا رہا، رب کی رضا کا طلبگار رہا، رب کی خوشنودی کا متلاشی رہا، اور لوگوں کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا اور اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دے گا، لوگ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور جس شخص نے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ کی پرواہ نہیں کی، رب ناراض ہوتا تو ہو جائے، رب روٹھ رہا تو روٹھتا جائے، رب خفا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اور لوگ کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ اگر ایک راضی ہوگا، دوسرا ناراض، دوسرا راضی ہوگا، تیسرا ناراض۔ اور یہ ایسا ہدف ہے لوگوں کو راضی کرنا، رب کعبہ کی قسم آج تک اس کرۂ ارض پر کوئی بادشاہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی خلیفہ، کوئی حکمران، کوئی غریب اس ہدف کو، اس ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر سکا کہ سب کو بیک وقت راضی کر لے۔ ہاں، ایک ہستی ایسے ہے کہ جس کو منا لینا بھی آسان ہے، جس کو ناراض کر دینا بھی آسان ہے، جو ایک سجدے سے فوراً راضی ہو جاتا ہے، آنکھ سے ایک قطرہ نکل جائے تو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے،
اور ناراض ہو جائے تو اس کی ایک غلطی پر شیطان ابلیس کے سارے پروٹوکول چھین کر اس کو علیک اللعنہ اور اس کو اپنے دربار سے دفع کر دیتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا معاویہ ہمیشہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، دنیا نہ کبھی کسی سے راضی ہوئی ہے نہ راضی ہوگی۔ یہ تو رب کا سب کچھ کھا کر رب سے بھی خوش نہیں ہے لوگ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے میں پابندیوں کا ذکر کیا تھا کہ پابندیاں دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہم بھی پابندیاں لگاتے ہیں، اداروں میں، کمپنیوں میں، تعلیمی اداروں میں، اپنے گھر میں پابندیاں ہوتی ہیں، بیوی پر پابندی، بچے پر پابندی ہے جی، اور بزرگوں پر پابندی، نوکروں پر پابندی، ڈرائیوروں پر پابندیاں، اور شکوے اگر کرتے ہیں تو رب پر ہم کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی پابندی ہمیں چبھتی ہے۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں بس آخری، بڑی آیات اور حدیث میں آج ذہن میں رکھ کر آیا تھا کہ آپ سے بات کروں گا۔ بڑی عظیم حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دو جملے ہیں، اور اتنا وسیع مفہوم ہے اس حدیث کا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سید الانبیاء، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے یہ آزادی کی جگہ ہے، جنت ہے، پارک ہے، باغ ہے۔ سمجھو، دنیا کس کے لیے قید خانہ ہے، کس کے لیے جیل ہے، کس کے لیے پابندیوں کی جگہ ہے، کس کے لیے قید و بند کی صعوبتوں کی آمادگاہ ہے؟ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، دیندار کے لیے، دین پر عمل کرنے والے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار پر، قرآن و حدیث کے وارث پر، اس کے لیے یہ جنت نہیں ہے، یہ قید خانہ ہے۔ اور قید خانہ وہ جگہ ہے جس کی حقیقت سب جانتے ہیں، وہ تھانے کا لاک اپ ہو، وہ چھوٹی ہو یا بڑی جیل ہو، قید خانہ ہی ہوتا ہے۔ وہاں لباس آپ اپنی مرضی کا نہیں پہن سکتے، کھانا اپنی مرضی کا نہیں کھا سکتے، رہائش اپنی مرضی کی اختیار نہیں کر سکتے، کاروبار اپنی مرضی کا نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اپنی مرضی سے نہ سو سکتے ہیں، نہ جاگ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، کچھ بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ وہاں لباس بھی جیل کا، کھانا بھی قید خانے کا، سسٹم اور نظام بھی ان کا، جگہ کا انتخاب بھی وہ دیں گے، ہر چیز، ہر قانون، ہر پابندی اس کی ہوگی۔ آپ کی وہاں آزادی نہیں، آپ قید خانے کے گیٹ سے اندر ہو گئے، اب قانون اس کا چلے گا، آپ کا نہیں چلے گا، مرضی وہ اس کی چلے گی، اس کی نہیں چلے گی۔ یہ مومن ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا دم بھر لیا، اعلان و اقرار کر لیا، اب اس پر پابندی اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، دین کی ہوگی، شریعت کی ہوگی۔ اس پر لازم ہے کہ جس کا کلمہ پڑا ہے اسی کے دین پر چلے اور اس کے قانون کو اختیار کرے، اب اس کی مرضی نہیں چل سکتی۔ حلال و حرام، قیام و طعام، سب چیزیں اب اس پر، اس قانون کے مطابق ہوں گی جس کو اس نے فالو کیا ہے۔ جیل کے اندر چلا گیا،
مرضی نہیں چلے گی. ہاں جیل سے باہر ہے, پارک میں ہے, جو چاہے مرضی کرے, میرا جسم میری مرضی. ہاں جی دیکھ لیجئے یورپ, اب میں کبھی کبھار آج سے بہت عرصہ پہلے جمعہ پڑھاتے ہوئے ہم کہا کرتے تھے امریکہ میں, یورپ میں, جرمن فلاں, اب وہی سارا وہ بے حیائی فحاشی عریانی کا منظر اپنے ملک کے اندر ہے. وہی جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا, وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ہمارے ملک میں ہے میرا جسم میری مرضی, حقوق نسواں کی چھتری تلے خواتین کی عزتوں کو تار تار کرنا, ان کو مارکیٹ کی زینت بنا دینا, ان کی عصمت کی دھجیاں اڑا دینا, یہ معاشرے کا آج طرز عمل ہے ہمارے یہاں. اور بے شمار بے حیائی فحاشی عریانی, اور اب ٹرانسجنڈر ایکٹ کہ ہم جنس پرستی, دیوسی اور خباثت مسلمان معاشرے میں, اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ سود کی صورت میں. تو میرے بھائیوں اللہ اکبر, ان کافروں پر, غیر مسلموں پر, ان آزادی پسند لوگوں پر نہ اللہ کا کوئی قانون چلتا ہے, نہ اللہ کے رسول کا, نہ قرآن کا, نہ حدیث کا, نہ شریعت کا, نہ دین کا. مادر پتر آزاد ہیں یہ لوگ. میرا جسم میری مرضی, میرا وطن میری مرضی, میرا ملک میری مرضی. چلاؤ مرضیاں, لیکن مومن کہتا ہے کہ یہاں میں اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا, میں اپنے میں رب کا نوکر ہوں, میں نہ رب کا غلام ہوں, میں نے اپنے رب کو راضی اور خوش کرنا ہے, سب کو جو صدقہ دیا ہوا استعمال کرتا ہوں. نہ میرا جسم, نہ میری مرضی, نہ میں اپنی مرضی سے آیا اس دنیا میں, نہ میں اپنی مرضی سے جاؤں گا اس دنیا سے. مجھے لانے والا بھی وہ, مجھے لے جانے والا بھی وہ, میری سانسوں کا مالک بھی وہ ہے, میرے نفع نقصان کا مالک بھی وہ ہے. میں تو ایک پل بھی اس رب کی رحمت کی آغوش کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, میں اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا. لیکن اولئک کالانعام بل ہم اضل, اللہ فرماتے جیسے جانوروں کے لیے کوئی پردہ نہیں, کوئی حلال حرام نہیں, کوئی رشتہ ناتا نہیں, کوئی معاشرتی سسٹم نہیں, کوئی اپنا بیگانہ نہیں, جانوروں کے ہاں کوئی عدل و انصاف کا تصور نہیں, اگرچہ بہت سارے جانوروں کے ہاں بھی ہے, لیکن اللہ فرماتے اولئک کالانعام, یہ دین کے باغی, رب کے نظام کے باغی, اسلام دین سے آزاد, یہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں کہ جانوروں کے بھی کوئی قاعدے کلی ہوتے ہیں, ان کے نہیں ہیں. جنگل کے جانور کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہوا کرتے ہیں شکار کے, لیکن اسرائیل نے تو وہ درندگی اور وحشیانہ پن کا مظاہرہ کیا ہے. نہ کوئی سکول چھوڑا, نہ تعلیمی ادارے, نہ ہاسپیٹل, نہ مساجد, سب پہ بمباری کر دی, اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم اولئک کالانعام بل ہم اضل, کسی اللہ کے قانون کو ہم نہیں مانتے, دنیا کے قانون کو ہم نہیں مانتے. تو میرے بھائیوں, مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے, اور آخرت کے لیے یہ, ہاں کافروں کے لیے یہ جنت ہے, کافروں کے لیے پارک ہے. وہ تو آزاد ہیں, وہ تو آزاد ہیں, اور آج ہم نے بھی اپنا رخ ادھر کیا ہوا ہے. ہم بھی ہمیشہ سوچتے ہیں میں کب پاکستان چھوڑ کر ادھر جاؤں, کب میں ان کی آغوش میں جا بیٹھوں, اور یہاں بیٹھے ہوئے ان کی تہذیب, ثقافت, کلچر کے, تمدن کے دل دادا, تقلید پہ فخر. علامہ اقبال نے کہا تھا یہی درس دے رہا ہے ہر شام کا سورج, یہی درس دے رہا ہے ہر شام کا سورج,
مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ کتنے لوگ ڈوب چکے ہیں۔ عطا کی ہے مجھے تہذیب حاضر نے یہ آزادی، تہذیب حاضر نے عطا کی ہے یہ مجھ کو آزادی، ظاہر میں یہ آزادی، حقیقت میں یہ گرفتاری۔ یہ محمد اقبال کہہ رہا ہے، جس آزادی کے پیچھے آج کل ہم جی دین سے بھی آزاد، اسلام سے بھی آزاد، پردے سے بھی آزاد، حلال حرام سے آزاد، رشتے ناطے اور تعلق سے آزاد، اور سلسلہ نسب کو پراگندہ کر کے آزاد، رب کی عبادتوں سے آزاد۔ اس لیے آزادی حاصل کی تھی ہم نے کہ دین سے آزاد ہوں گے، اسلام سے آزاد ہوں گے۔ نہیں، ہم نے آزادی اس لیے کہ آزادی حاصل کی تھی کہ ایک ایسا خطہ حاصل کریں جہاں اللہ کے دین کو غالب کریں گے، جہاں اللہ کے دین کو قائم کریں گے، جہاں رب کا نظام چلے گا، جہاں عدل و انصاف ہوگا، جہاں غریب کو کوئی غربت کا ڈر نہیں ہوگا، جہاں امیر کو چوری کا اندیشہ نہیں ہوگا، گھر میں سوئے ہوئے فرد کو ڈاکو چور کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ملک آزاد کیا تھا اور قربانیاں دی تھی۔ لیکن افسوس، آج جن لوگوں نے قربانیاں دی وطن کے حصول کے لیے، آج ان کی اولادیں مادر پدر آزاد ہو رہی ہیں، ماں باپ سے آزاد، رشتہ داری سے آزاد، اسلام سے آزاد، دین سے آزاد، عبادتوں سے آزاد، لباس سے آزاد، ہر چیز سے آزاد۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اسلام کو سمجھیے، اسلام کو سمجھیے۔ اگر مومن ہو اور ایمان پر فخر ہے، اسلام کو، کتاب و سنت کو اپنا دستور اور منشور سمجھتے ہو، رب کو اپنا رب اور خالق، نبی کو اپنا امام اور رسول مانتے ہو، تو پھر یہ دنیا آپ کے لیے قید خانہ ہے۔ اگر رب اور رسول کا نام لے کر اپنا جسم اور اپنی مرضی ہے تو پھر یہ دنیا آپ کے لیے جنت ہے، کرو جو مرضی کرو گے۔ لیکن جو اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اور دنیا کی فکر نہیں کرے گا، اللہ نے اس کے لیے کہہ دیا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، گناہوں کا پلڑا اوپر ہو گیا، وہ ایک نیکی ہوں یا 10 نیکیاں ہوں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ کھربوں ضربے کھربوں سال اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے گا۔ عیشتن، وہاں مرضی اس کی چلے گی۔ دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جنت میں اور باغات میں، تجری من تحتی الانہار میں اب اس کی مرضی چلے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کھربوں ضربے کھربوں سال، خلود فلا موت، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا اور اپنی مرضی چلائے گا۔ جس نے دنیا میں اپنی مرضی چلائی، رب کی مرضی کو بالائے طاق رکھ دیا، اپنی جسم کی مرضی، اپنی خواہش پرستی کرتا رہا، اپنی مرضی چلاتا رہا، تو اللہ فرماتے ہیں کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، وہ آخرت کی جیل میں ہوں گے۔ مومن باغات میں ہوں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، اور جس نے دنیا میں اپنی مرضی چلائی وہ جہنم و آخرت کی جیل میں ہوگا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جو ہی یہ جہنم سے باہر نکلنا چاہے گا واپس لوٹا دیا جائے گا، اب یہی تم نے رہنا ہے، تیری مرضی ختم، اب تیرے اوپر جہنم جو جیل ہے، جیل آخرت کی، اس کا قانون تیرے اوپر چلے گا، کھربوں ضربے کھربوں سال تو اس پابندیوں میں رہے گا،
तूने दुनिया की चंद पाबंदियों को तूने उसके बगिया उधेड़ के रख दिए थे और उससे मादर पितर आजाद हो गया था। तू आज हमेशा हमेशा की पाबंदियों का सामना कर। अल्लाह मुझे और आपको दुनिया और आखिरत की रसवाइयों से बचा कर